کمیونیکیشن ہو آپ کی کہ ایٹ ایوری پوائنٹ ان ٹائم یو نو واٹ دا تھنگ از بینگ ڈن. سیکنڈلی ہم نے بات کی تھی کہ ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے انٹینس کمیونیکیشن سے. دا پرپز از ٹو ڈیولپ اے ریلیشن شپ. اگر ایک دفعہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا دین یو نو ایٹ ایگزیکٹلی ایٹ ایوری پوائنٹ ان ٹائم واٹ از بینگ ڈن. ادھر اٹ بی سپلائر ہارزونٹل انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں, بیکورڈ سپلائرس کی بات کر رہے ہیں, فارورڈ سپلائی چین کی بات کر رہے ہیں, کسی بھی طرح سے انٹر ڈپارٹمنٹل کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں, یہ سارے ایسپیکٹس یہاں پہ ہیلپ کرتے ہیں. اوکے, سو دا سیونتھ پرنسپل سیز کہ اسٹیک ہولڈر کنسسٹ آف ریئل پیپل. ٹھیک ہے, سو ہم بہت سے کرٹکس جو ہیں وہ ایزیوم کرتے ہیں اباؤٹ دا ریٹرنس, کہ ریٹرنس کتنے ہونے چاہیے آف دا کمپنی اور ریٹرن فوکسڈ ہونا چاہیے. جو فریم ورک آف مینیجنگ اسٹیک ہولڈرس ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ریئل لوگوں کا خیال رکھیں, آپ کا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ آٹومیٹکلی مینیج ہو جائے گا. سو دس پرنسپل سیز دیٹ ایٹ ایوری گیون پوائنٹ ان ٹائم, جہاں پہ ہم نے پورا میپ دیکھا تھا اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ کا, اس پورے میپ پہ ہر جگہ پہ ریئل پیپل انوالوڈ ہیں, ریئل ایموشنس انوالوڈ ہیں. تو جس پوائنٹ پہ آپ ریئل پیپل کو کنسیڈر کریں گے کہ آپ ان کا لوگوں کا خیال رکھیں گے, ان سے ریلیشن شپ ڈیولپ کریں گے, دیٹ از ویئر آپ کی اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ ٹینڈس ٹو گیٹ بیٹر. دا آئیڈیا دیٹ از بینگ گیون تھرو دس پرنسپل از کہ آپ ریٹرن فوکسڈ نہیں ہونا چاہیے. دا فوکس شوڈ بی پیپل مینجمنٹ, ویلیو کریشن اینڈ ریلیشن شپ بلڈنگ. دا فوکس شوڈ ناٹ بی ریٹرن اورینٹڈ. ٹھیک ہے, دین وی موو ان ٹو دا ایٹھ پرنسپل. وہ کہتا ہے جنرلائز دا مارکیٹ اپروچ. In generalizing the market approach, there are two things. ایک وہ اوور اسپینڈ کے کانسیپٹ کو بتاتا ہے کہ اوور اسپینڈ اوکے, جنرلائزنگ مارکیٹنگ اپروچ جو ہے وہ اس کو جو کرٹیکس ہیں وہ اس کو اس طرح سے اس فریم ورک کو اس کے اندر انکارپوریٹ کرتے ہیں دیٹ دے سے کہ آپ اوور اسپینڈ کرتے ہیں انٹو دا مارکیٹنگ اور انٹو نوئنگ یور پیپل. ٹھیک ہے, ناؤ اس اوور اسپینڈ کے اس نے دو ڈائنامکس دیے ہوئے ہیں. اٹ سیز یو اوور اسپینڈ ان آرڈر ٹو بلڈ دا ریلیشن شپ, ان آرڈر ٹو کمیونیکیٹ دا ویلیو, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ دا ویلیو کریشن. جو ہم نے ڈے 1 پہ بھی ایگزامپل لی تھی کہ اٹس اے میوچل ایکسچینج آف ویلیو. جس ٹائم پہ ویلیو ایکسچینج ہو رہی ہے میوچلی, اس ٹائم پہ اسٹیک ہولڈرس آٹومیٹکلی مینیج ہو رہے ہیں, اور آپ نے ویلیو ملٹیپل اسٹیک ہولڈر سے ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم پہ سائملٹینیس ایکسچینج کرنا ہے. ایک ٹائم پہ ملٹیپل اسٹیک ہولڈر سے آپ ویلیو ایکسچینج کر رہے ہوں گے. سو اوور اسپینڈنگ کا کانسیپٹ کو پھر آگے زیادہ ڈیٹیل میں لے کے جاتا ہے, سیز کہ یو ناٹ نیڈ ٹو اوور اسپینڈ انٹو دا فنکشنز which do not create value, یا جو اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ کی طرف پازیٹیو امپیکٹ نہیں لے کر آتے. فار ایگزامپل, آپ ایک ٹائم اینڈ پوائنٹ ان ٹائم پہ کسٹمرز کی مارکیٹنگ اپروچ دیکھ رہے ہیں یا کسٹمرز کو ویلیو کریشن یا ریلیشن شپ بلڈنگ کی ان کی سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں, بٹ یو اوور اسپینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آن سپلائرز. تو یہ ایسپیکٹ آپ کے کسٹمر سے ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ میں ہیلپ نہیں کرے گا, اوور اسپینڈنگ آن دا سپلائرز. سو دس کانسیپٹ سیز کہ آپ مارکیٹنگ اپروچ کو جرنلائز ضرور کریں, لیکن جرنلائز فار دیٹ سیگمنٹ, ناٹ فار اوور آل, کیونکہ ہر سیگمنٹ کی اپنی اپنی اپروچ چل رہی ہوگی. سو یو نیڈ ٹو پک ون سیگمنٹ, اور اس سیگمنٹ پہ آپ کی جو مارکیٹنگ اپروچ ہے کین بی جرنلائزڈ, لیکن ہر سیگمنٹ پہ وہ جرنلائز اپروچ مائٹ ناٹ ورک. تو آپ ایک ٹائم پہ جس سیگمنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں صرف اس سیگمنٹ کے اندر ڈیٹیل چیزوں کو دیکھیں, اس کے علاوہ کراس سیگمنٹ پہ آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. سوری, ایوری تھنگ ریسورس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہے کہ یہ ریسورس کے پوائنٹ آف ویو سے اوور اسپینڈ کریں. فار ایگزامپل, آئل اینڈ گیس کمپنیز کی یہاں پہ بات ہوئی ہوئی ہے, دے کنسیڈر اڈاپٹنگ اے کانشیس پالیسی آف اوور اسپینڈنگ آن اوپیک ایز ویل ایز گورنمنٹ اینڈ اسٹیک ہولڈرز ہو کین کنوے اے پازیٹیو امیج ٹو دا پبلک. ٹھیک ہے, وائی از دس اوور اسپینڈنگ نیڈیڈ؟ دس اوور اسپینڈنگ از نیڈیڈ کیونکہ جو آئل اینڈ گیس کا سیگمنٹ ہے وہ پالیسیز میں بہت زیادہ چلتا ہے. یا اس کے فار ایگزامپل اس ٹرمز میں ہم نے بات کی تھی الیکٹرک وہیکل پالیسی کی, ہم نے لیکچر 1 میں بات کی تھی, اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ دیر آر پرائیویٹ گروپس
انوالو جنہوں نے انفلوئنس کیا تھا کہ الیکٹرک وہیکل پالیسی کو لے کے آنا چاہیے, وچ واز ان گورنمنٹس انٹرسٹ ایز ویل, اور گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹ کیا. Now anyone who is interested in bringing in an electric vehicle policy, it will overspend into electrical vehicle policy کی formation کی طرف. اب overspend can be in terms of financial overspending, can also be in terms of resource overspending, can also be in terms of relationship building, can also be in terms of communication اور dialogue کو increase کرنے کے terms میں. ٹھیک ہے, تو آپ نے overspend ہر aspect سے, اگر آپ نے overspend کرنا ہے تو آپ فار ایگزامپل آپ مارکیٹنگ اپروچ لینی ہے تو مارکیٹنگ اپروچ میں آپ اوور اسپینڈ کریں, لیکن اوور اسپینڈ فار دیٹ اونلی سیگمنٹ اونلی. ڈو ناٹ جرنلائز یور مارکیٹنگ اپروچ اکراس آل سیگمنٹس. تو آپ ایک وقت میں ایک سیگمنٹ کو لیں, اس سیگمنٹ پہ اپنے ریسورس اوور اسپینڈ کریں تاکہ آپ ان سے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ریلیشن شپ اپنے بلڈ کر رہے ہوں. اوکے, سو اوور اسپینڈنگ صرف فائنینشلی نہیں ہوتی, اوور اسپینڈنگ آف آل ریسورسز. فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں, ایک کمپنی ہے جس کے لیے الیکٹرک وہیکل پالیسی لانا بہت ڈیوریبل ہے. لیٹس سے ہم کہتے ہیں ٹویوٹا. ٹویوٹا کے پاس ٹیکنالوجی ہے پاکستان میں کہ وہ الیکٹرک وہیکلز بنا سکتی ہے, لیکن کیونکہ الیکٹرک وہیکل اتنی فیوریبل نہیں ہے بنانا, تو اس ٹائم پہ وہ ڈیولپ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, مینوفیکچر نہیں کر رہے. ان دیٹ کیس دے ول اسٹارٹ اوور اسپینڈنگ آن دا سیگمنٹس آف دا ہول پرائمری یا سیکنڈری اسٹیک ہولڈر. کسی 1 2 3 سیگمنٹس پہ اوور اسپینڈ کرنا شروع کر دیں گے تاکہ وہ الیکٹرک وہیکل پالیسی کو فارمولیٹ کروا سکیں. ناؤ دس اوور اسپینڈنگ ملٹیپل طریقوں سے ہو سکتی ہے, ان ٹرمز آف ڈائلاگس, ان ٹرمز آف کمیونیکیشن. ان کے ٹائی اپس ود پالیسی میکر زیادہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئے, کمیونیکیشن زیادہ اسٹرانگ ہونا شروع ہوگی. سو ناؤ واٹ دے آر اوور اسپینڈنگ از دیئر ٹائم ٹوورڈز دیم. دے کین آلسو اوور اسپینڈ ریسرچ ان کے بہاف پہ کروا کے ان کو دے سکتے ہیں. ریسرچ میں انفارمیشن اوور اسپینڈ بھی ہو رہا ہے اور ریسرچ میں فائنینشیل اوور اسپینڈ بھی ہو رہا ہے. سو اٹ آلویز ڈپینڈ. اگر فائنینشیل اوور اسپینڈ اتنا بہت زیادہ ایکسیڈ کر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بجٹ سے اوپر چل جاتا ہے, لیکن کمپنی لائک دیز ہیو دیئر فائنینشیل بجٹ یا ریسرچ بجٹ جس کو کہتے ہیں, تو ہمیشہ اپنے ریسرچ بجٹ میں رہ کے اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں. بٹ دا کانسیپٹ ہیئر از کہ اگر آپ نے اوور اسپینڈ کرنا ہے تو آپ نے اوور اسپینڈ صرف اس سیگمنٹ کی حد تک یا اس اسٹیک ہولڈر کی حد تک رہ کے سوچ کے اوور اسپینڈ کرنا ہے. another concept previously said کہ آپ نے سب اسٹیک ہولڈرس کو سائملٹینیسلی لے کے چلنا ہے. تو یہ اسی کانسیپٹ کو فردر بلڈ کر رہا ہے کہ آپ سائملٹینیسلی لے کے ضرور چلیں, بٹ وین اٹ کمس ٹو مارکیٹنگ اپروچ, وین اٹ کمس ٹو ریلیشن شپ بلڈنگ اپروچ, تو آپ نے ہر سیگمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس سیگمنٹ کے اکارڈنگلی اوور اسپینڈنگ کرنی ہے, اس سیگمنٹ کے اکارڈنگلی ڈویل ان کرنا ہے چیزوں کے. اگر آپ اوور اسپینڈ کریں گے جرنلائز مینر میں تو آپ جرنلائز مینر میں آپ کا جو فائنل آبجیکٹیو ہے وہ اچیو نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے, سو ٹیلی کام کمپنیز کی میں ایگزامپل دی ہے کہ ٹیلی کام کمپنیز ٹریڈیشنلی اوور اسپینڈ آن اٹینشن دے پیڈ ٹو دا ریگولیٹری پروسیس, کہ مطلب ریگولیٹری پروسیس کریٹ کرنے میں بہت زیادہ اوور اسپینڈ کیا جاتا ہے ٹیلی کام کمپنیز کی طرف سے. آئل اینڈ گیس سیکٹر کی بات کی ہے کہ وہ اوپیک کو رول آؤٹ کرنے کے لیے, اپنے فیور میں پالیسیز لانے کے لیے بہت زیادہ اوور اسپینڈ کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دیٹ, بیکاز پرائز ڈٹرمینیشن از ویئر جو یا کوانٹٹی سپلائی ڈیمانڈ کی ڈٹرمینیشن جو ہے وہ بہت زیادہ رول کرتی ہے آئل اینڈ گیس کمپنیز کے فیور میں یا ان کے اگینسٹ, کہ کس کا کتنا بجٹ ہوگا, کتنا سپلائی کر سکتی ہے, کتنی ڈیمانڈ کو وہ فلفل کریں گے. انڈرسٹینڈنگ کسٹمر نیڈز اینڈ سیگمنٹس, یہ دس از واٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ہم نے سیگمنٹڈ اپروچ لینی ہے, اس سیگمنٹڈ اپروچ پھر ہم سے آگے پہ بات کرنا ہے. Then the ninth principle that this gives is engage with both primary and secondary stakeholders. So basically یہ کانسیپٹ یہاں پر آتا ہے, دیر آر ٹائمس جس ٹائم پہ ہم صرف پرائمری انوائرمنٹ کو اکاؤنٹ فار کر رہے ہوتے ہیں, دیر آر ٹائمس جس ٹائم پہ ہم صرف سیکنڈری انوائرمنٹ کو اکاؤنٹ فار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ان موسٹ کیسز دا کانسیکوینسز آف ناٹ نیگوشیٹنگ ود اسٹیک ہولڈرز دیٹ they use their means to enact a set of rules that is not likely to be optimal for company's interest. Let's say اس کیس میں ہم بات کر رہے تھے ٹویوٹا کی ای وی پالیسی کی, اگر وہ ای وی پالیسی ٹویوٹا کے انٹرسٹ میں تھی, ای وی پالیسی آئے, اب وہ سیکنڈری اسٹیک ہولڈر کو نہیں دیکھ رہا, وہ نہیں دیکھ رہا گورنمنٹ کیا پالیسی لے کر آتی ہے, لیکن وہ اپنی مینوفیکچرنگ کنٹینیو کر رہی ہے.
اور گورنمنٹ نے جو ای وی پالیسی لے کر آنی تھی اس کو اس نے ریورس کر دیا. فار ایگزامپل یہ جو اس نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم شاید لے آئیں, دیٹ شاید نیور گاٹ مٹیریلائزڈ, اور اس کو کبھی اس نے پورا کیا ہی نہیں. اب جو ٹویوٹا جو اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہی تھی ای وی مینوفیکچرنگ کے اندر, اس کے لیے دیٹ اور ریسرچ اینڈ مینوفیکچرنگ کے جتنا پروسیس تک پہنچ چکی تھی, دیٹ از آل ان وین, کیونکہ وہ جو سیکنڈری اسٹیک ہولڈر تھا اس سیکنڈری اسٹیک ہولڈر نے اس کی فیور میں ایکٹ کیا ہی نہیں. سو ہیئر دا کانسیپٹ سیز کہ آپ کو پرائمری کہاں کانسنٹریٹ کر رہی تھی ٹویوٹا, اٹ واز کانسنٹریٹ آن اٹس کنویئر بیلٹ, سپلائر سے کیا چیز آ جائے, کسٹمر کو کیا چیز چاہیے, ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, ویل مینوفیکچر دس پروڈکٹ, لیٹس سے پریس کا فلی الیکٹرک ورژن ہم پروڈیوس کر دیتے ہیں, اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, لیکن مارکیٹ میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, سپلائر کو انٹیکٹ کر لیا, فائنینسرز آر ریڈی, ایکسٹرنیلٹیز اس کی دیکھ لی کمیونٹی پہ کیا ہے, صرف اس ایسپیکٹ کو انٹرنل سرکل کو وہ اکاؤنٹ فار کر رہے تھے, بٹ دے ور ناٹ لوکنگ انٹو دا ایکسٹرنل سرکل جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری اسٹیک ہولڈرس. اور سیکنڈری اسٹیک ہولڈر جس نے پازیٹیو رسپانس ان کو دینا تھا اس نے وہ پازیٹیو رسپانس نہیں دیا, تو جو انٹرنل اسٹیک ہولڈر کے اگینسٹ وہ جتنی چیزیں الائن کر رہے تھے دیٹ از ان وین ناؤ, وہ اس کو اپنا آبجیکٹو اچیو کرنے میں ہیلپ نہیں کر سکی. سو ہیئر واٹ اٹ سیز از کہ آپ نے اگر پرائمری لیول کی انگیجمنٹ کی ہے, ساتھ میں آپ نے سیکنڈری لیول کی انگیجمنٹ کو بھی کرنا ضروری ہے, سو دیٹ آپ دونوں کو ساتھ میں لے کے چل سکیں اور اپنی فیوریبل یا اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں واٹ از ہیپننگ ان دا سیکنڈری انوائرمنٹ ایز ویل. سو اس میں پھر اس میں ایک ون آف دا ادر کانسیپٹ ایٹ دا پوائنٹ گیوز از اے اسٹیک ہولڈر مائنڈ سیٹ کا کانسیپٹ. اسٹیک ہولڈر مائنڈ سیٹ کا کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ اٹ انکریجز ایگزیکٹوز ٹو میٹ, انٹریکٹ اینڈ نیگوشیٹ ود لیجیٹیمیٹ اسٹیک ہولڈرز. لیجیٹیمیٹ اسٹیک ہولڈر اس پوائنٹ پہ اٹ سیز اونلی دو اسٹیک ہولڈرز وچ آر افیکٹو ان دا ہول پروسیس. اگر میں کہتا ہوں کہ لیٹس سے ای وی کی پالیسی میں بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کی پالیسی, گورنمنٹ از اے ویری گڈ اسٹیک ہولڈر ان دس, لیکن شاید میڈیا از ناٹ دیٹ افیکٹو اسٹیک ہولڈر ان دس پروسیس. وائی از ناٹ میڈیا افیکٹو اسٹیک ہولڈر؟ کیونکہ جس ٹائم پہ پالیسی بن جائے گی پھر میڈیا کا کام آئے گا, جب تک پالیسی نہیں بنی تب تک میڈیا کا کام نہیں آیا. سو اٹ سیز جو بھی اس پروسیس میں لیجیٹیمیٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں صرف ان کو کنسیڈر کریں, نوائز کو نہ لے کے آئیں. یہاں پہ نوائز کا کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ اور فار ایگزامپل وی ہیو 35-40 اسٹیک ہولڈرز ان دا انوائرمنٹ. اگر 40 کے 40 اسٹیک ہولڈرز کو ہم کنسیڈر کرنا شروع کر دیں گے تو وی مائٹ ناٹ ریچ اے کنکلوژن. سو یو اونلی نیڈ ٹو کنسیڈر دا لیجیٹیمیٹ اسٹیک ہولڈر فار دیٹ پروسیس. اس پروسیس میں اسٹیک ہولڈر آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو میپ کریں, میپ کرنے کے بعد صرف ان کو کنسیڈر کریں. کیسے ہوتا ہے ویل سی دس فردر. دین اٹ سیز کانسٹنٹلی مانیٹر اینڈ ری ڈیزائن پروسیس. کسی بھی فریم ورک کا دس از ون آف دا موسٹ وائٹل ایلیمنٹس آف مانیٹرنگ اینڈ ری ڈیزائننگ. آپ مانیٹر کرتے رہتے ہیں اپنی پروگرس کو, جس جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یو آر ڈائگریسنگ اور دا ریزلٹس آر ناٹ کمنگ, تو آپ اپنے پروسیس کو ری ڈیزائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا جس جگہ پہ دا پروسیس از ویری مچ افیکٹو اور ریزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں, اس کو یو میک اٹ اے پرماننٹ پارٹ آف یور ایس او پی ان دیٹ مینر. جو بیسک فریم ورک کی اپلیکیشن ہے اٹ از آن 3 levels of business thought. The first level is managing for stakeholder must make sense for the business as a whole. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہم نے ای وی کی بات کی, تو اگر ای وی پالیسی کے اراؤنڈ ہم مینیج کر رہے ہیں اپنے اسٹیک ہولڈرس کو, اس کے اراؤنڈ ہم فریم ورک کو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ ای وی پالیسی شوڈ بی دا مین بزنس کرائٹیریا یا مین بزنس گول وچ نیڈس ٹو بی اچیوڈ. اس ای وی پالیسی کی کریشن میں میڈیا ڈز ناٹ پلے اے ویری وائٹل رول. If media does not play a vital role, for example, تو ہم میڈیا کو ایلیمینیٹ کر دیں گے اور ہم اپنے اسٹیک ہولڈرس کو تھوڑا سا we'd shortlist a little bit تاکہ we know which areas to concentrate and which areas can be left for now, اس کو ہم later on considerations پہ لے کے جا سکتے ہیں. Then it says business and managerial process to manage your relationships. So basically the application says کہ آپ نے بزنس اور مینیجریل پروسیس کی انٹیگریشن یا ان کی ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ پر کام کرنا ہے. اگر آپ
बिजनेस गोल्स आपके सेपरेट हैं विद मैनेजरियल गोल्स, तो यू कैन नॉट अप्लाई ये जो बेसिक फ्रेमवर्क है इसकी एप्लीकेशन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी. तो इन ऑर्डर फॉर दिस टू बी इफेक्टिव या इसको एप्लीकेबिलिटी इसकी अच्छी करने के लिए आपका बिजनेस एंड मैनेजरियल प्रोसेसेस शुड बी अलाइंड, एंड बेस्ट अलाइनमेंट का तरीका ये है कि इट शुड बी अलाइंड थ्रू मैनेजर रिलेशनशिप्स, जिसमें हमने कहा था वैल्यू क्रिएशन और रिलेशनशिप मैनेजमेंट की साइड पे चीज जाए. देन अंडरस्टैंड द एवरीडे इंटरेक्शन एंड ट्रांजैक्शंस विद स्टेक होल्डर्स. हम इस बेसिक फ्रेमवर्क के थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड, जिसमें हमने कहा था डायलॉग्स इंक्रीज करें, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन इंक्रीज करें. उस कम्युनिकेशन और डायलॉग इंक्रीज करने की वजह से हम एक माइंडसेट को स्टडी कर सकते हैं ऑफ लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स. उस माइंडसेट के थ्रू हम क्या ट्रांजैक्शन हो सकती हैं उन स्टेक होल्डर्स के साथ, उनका इंटरेक्शन लेवल, उसमें से हम क्या नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. इट हेल्प्स इन दीज एरियाज एज वेल. सो कहते हैं कि बेसिक फ्रेमवर्क की एप्लीकेशन मस्ट एड्रेस 3 एरियाज. इट मस्ट कैप्चर स्पेसिफिक ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल एज स्टेक होल्डर्स, जिसकी हमने पीछे जब हम अपने पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे फ्रेमवर्क के, तो उसमें हमने बात की थी कि कुछ स्टेक होल्डर ग्रुप्स हैं जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, कुछ स्टेक होल्डर ग्रुप्स हैं जिनको हमने इनैक्ट करना होगा उनके ऊपर, या उनको हमने फोकस एरियाज में लेकर आना होगा. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है कि कैप्चर स्पेसिफिक ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स एज स्टेक होल्डर्स. देन इट सेज अलाउ द एडॉप्शन ऑफ एन एक्शन ओरिएंटेशन. ईवी पॉलिसी फॉर एग्जांपल इज एन एक्शन ओरिएंटेशन. तो जो हमारा फ्रेमवर्क सारा बना हुआ है, इस फ्रेमवर्क के अंदर जो हम द गोल वी नीड टू ऑब्टेन इज गोल ओरिएंटेड या रिजल्ट ओरिएंटेड. तो फ्रेमवर्क आपका इफेक्टिव ही तब होगा जब व्हेन इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड, यू नो व्हाट द एंड रिजल्ट यू नीड टू अचीव, और उस रिजल्ट के अराउंड आप स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे होंगे और फ्रेमवर्क के एलिमेंट्स को अप्लाई कर रहे होंगे. Then the stakeholder framework must be capable of yielding concrete actions with specific groups and individuals. For example, हमने गवर्नमेंट की बात की, तो गवर्नमेंट से what actions do we need from the government, वो हमें ऑलरेडी इस फ्रेमवर्क के अराउंड हमें पता होना चाहिए कि वो क्या हम एक्शन उससे रीप करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से क्या एक्शन रीप करना चाह रहे हैं, सप्लायर्स से, कस्टमर्स से क्या एक्शन रीप करना चाह रहे हैं, और उसी के अराउंड हमारा सारा फ्रेमवर्क की एप्लीकेबिलिटी हो और कम्युनिकेशन की एक्सटेंशन हो. Then this says managing for stakeholder as a mindset refers to necessity for a business to manage the relationship with its specific stakeholder group in the action oriented way. So इसी को अगर हम समराइज करें, जो पूरा हमारा फ्रेमवर्क के हमने 10 एलिमेंट्स देखे, उस 10 एलिमेंट्स में दिस वाज व्हाट वी वर ट्राइंग टू अचीव, कि हम कह रहे थे कि एक माइंडसेट है, जिस माइंडसेट को हमने लेके चलना है, जो गोल है हमारे पास या जो व्हाट नीड्स टू बी डन थ्रू मैनेजिंग रिलेशनशिप, और हमने स्पेसिफिक टारगेटेड स्टेक होल्डर्स को एक वक्त में टारगेटेड स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना है इन अ मैनर के दैट इज एन एक्शन ओरिएंटेड वे, कि हर स्टेक होल्डर को इंडिपेंडेंटली मैनेज करके, बट वी नीड टू नो द ग्रेटर पिक्चर एज वेल. सो द स्टेक होल्डर मैप, इसको हम डिस्कस करते हैं इन अ डायग्राम. ओके, तो हमने बात की कि स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करें और सिर्फ उस स्टेक होल्डर के अराउंड हम अपना फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे होंगे. फॉर एग्जांपल, इससे पहले हमने ये देखा था कि वी सेड कि दिस इज गवर्नमेंट, ठीक है, लेकिन इस गवर्नमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आ रहे होते हैं. मल्टीपल, फॉर एग्जांपल लोकल गवर्नमेंट, रिपब्लिकन पाकिस्तान की सप्लाई नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट यस, रेगुलेटरी एजेंसीज, फॉरेन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के एग्जांपल्स, या हमारे केस में मल्टीपल हाउसेज, जो पॉलिसी मेकर्स के मल्टीपल हाउसेज हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट इन दिस. तो जिस टाइम पे हम बात कर रहे थे कि वी नीड टू बी फोकस्ड ऑन वन सेगमेंट, दैट मीन्स एक सेगमेंट के अंदर जितने प्लेयर्स फॉल करते हैं, दीज और मोर देन दीज और लेस देन दीज, उन सब के अंदर हम
اپنی اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ ان کے اکارڈنگلی کر رہے ہوں گے, اور ان کو ہم کلب کر کے ان کو ایک طریقے سے ہم ان کو لے کے چلیں گے, بیکاز دا اینڈ گول از ای وی پالیسی انٹروڈیوس کروانا. لیکن اس ساری چیز میں لیٹ سے ہم کہتے ہیں ریگولیٹری ایجنسی کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہاں پہ وہ ایک جو فریم ورک ہے دیٹ سیز کہ اگر کسی کا بیچ میں تعلق نہیں ہے تو یو اگنور اٹ فار اے مومنٹ, کیونکہ ریگولیٹری ایجنسی ول اونلی کم ان when the policy has been developed. اس کے بعد اس کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے دیٹ کمز ان ٹو پلے. جس ٹائم پہ پالیسی ڈیولپ نہیں ہوئی اس ٹائم پہ ریگولیٹری ایجنسیز کوئی زیادہ رول پلے نہیں کرتی. دین فار دیٹ میٹر اگر ہم بات کرتے ہیں انڈسٹری کمپٹیشن کا, انڈسٹری کمپٹیشن میں کمپیٹیٹر کیا کر رہا ہے, یس نیڈس ٹو بی اسٹڈیڈ. کمپیٹیٹر کی پرائسنگ کیا ہوگی, یس نیڈس ٹو بی اسٹڈیڈ. پروڈکٹ کمپٹیشن ہمیں کتنا مل سکتا ہے, نیڈس ٹو بی اسٹڈیڈ. کوالٹی کمپٹیشن کین ناٹ بی ایویلویٹڈ ایز دس پوائنٹ ان ٹائم. ایک دفعہ جب پروڈکٹس مارکیٹ میں آنا شروع ہوں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کمپٹیشن کی کوالٹی کیا ہے, ہم کیا بینچ مارک کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ, اور اس کے بعد ہم کوالٹی کے اراؤنڈ کام کرنا شروع کریں گے. سو اس قسم کے ہر سیگمنٹ میں جو ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز آتے ہیں, کہتے ہیں فرسٹ اینڈ پرائمری موسٹ آبجیکٹو از ٹو میپ دو اسٹیک ہولڈرز کہ کون کون اس ایریا میں آ رہا ہے. دین از ٹو سی دا ریلیونس, اور اس ریلیونس کے اراؤنڈ جو ہم نے جتنے فریم ورک کے پرنسپلس پڑھے وہ پرنسپلس پھر اپلائی کرنا شروع کریں. So if we go through this, it says stakeholder needs to be identified at generic level, which you said ایک broad level پہلے ہم identify کریں. It is not very helpful to identify customers as the key stakeholder except when the firm is trying to develop an overall set of principles or values with respect to customers. This is where we give an example of EV policy کہ اس میں میڈیا اتنا اچھا رول نہیں وہ کرے گا, یا in other words ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ ریگولیٹری باڈی کوئی کام نہیں کرتے, پالیسی ڈیولپ نہیں ہوئی. سو اگر آپ اس سیگمنٹ کے اراؤنڈ کام ہی نہیں کر رہے تو سیگمنٹ کے اراؤنڈ فریم ورک بنانے کا یا اس کو میپ کرنے کا پوائنٹ ڈز ناٹ میک سینس. اٹس اونلی ہیلپ فل جس ٹائم پہ آپ اس سیگمنٹ کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے. فار ایگزامپل اگر آپ کسٹمرس کو اسٹڈی کر رہے ہیں دین ڈیولپ این اوور آل سیٹ آف پرنسپلس اراؤنڈ کسٹمرس. اف یو آر ناٹ کنسیڈرنگ کسٹمر ایز اے کی اسٹیک ہولڈر تو اس پوائنٹ ان ٹائم پہ آپ ان کے اراؤنڈ اپنے سیٹ آف پرنسپلس ڈیولپ نہیں کر رہے ہوں گے. سو اس کیس میں ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ از آر کی اسٹیک ہولڈر انیشلی. گورنمنٹ ایگریز تو کسٹمرس کی طرف ہم دیکھیں گے کسٹمرس کی کیا ڈیمانڈ ہے کیا ڈیمانڈ نہیں ہے, کیونکہ اگر گورنمنٹ اتنی فیوریبل پالیسی لے آتی ہے تو کسٹمرز آٹومیٹکلی وڈ شفٹ فرام فاسل فیول بیسڈ وہیکلس یا ہائیبرڈ وہیکلس ٹو الیکٹرک وہیکلس آٹومیٹکلی, اور ہم کہتے ہیں ویل کنسیڈر دس ایٹ اے لیٹر اسٹیج ان ٹائم. اس ٹائم پہ ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. Then applying the principle of generalizing the marketing approach by segmenting stakeholder into more meaningful categories. For example وہ کہتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹرز یا ڈسٹریبیوشن سیگمنٹ کو ہم فردر کیٹیگرائز کر سکتے ہیں بائی سائز اور ادر ویریبلز. ان کیس آف الیکٹریکل وہیکل ہم کہتے ہیں اگر ہم نے اس کی ڈسٹریبیوشن کرنی ہے تو ہم کس طرح کر رہے ہوں گے, تو وی نیڈ ٹو ہیو نیشنل ریٹیلنگ کا سیگمنٹ, پھر ریجن وائز, پھر کنٹری سٹی وائز, پھر سٹی کے اندر بھی زون وائز اس کو کر رہے ہوں گے. تو اٹ سیز کہ آپ نے جو اپنی مارکیٹنگ اپروچ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ون پرنسپل کین ناٹ فٹ آل, اور اس کو ہم سیگمنٹ وائز دیکھیں گے, اس کے اندر سیگمنٹ کو وہ کہہ رہا ہے کہ اور زیادہ میننگ فل کیٹیگریز میں اس سیگمنٹ کو آپ بائفرکیٹ کرنا شروع کر دیں. جتنا زیادہ میننگ فل کیٹیگریز میں سیگمنٹ کرتے رہیں گے اتنا اٹ وڈ بی ایزی فار ٹو مینیج دا اسٹیک ہولڈرز. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میں نے ڈسٹریبیوٹرز کو مینیج کرنے کے لیے ایک فریم ورک کے پرنسپلز ہیں میرے, ان فریم ورک کو دیتے ہوئے میں کچھ اسٹریٹجی بنانا چاہ رہا ہوں کہ میں ڈسٹریبیوٹرز کو کیسے مینیج کرتا ہوں. بٹ دیز ڈسٹریبیوٹر اسٹریٹجی وڈ بی ڈفرنٹ فار نیشنل sales office and this will be different for let's say zonal office, yeah, zonal, we can say zonal sales office for that matter. صحیح ہے. سو اٹ سیز کہ جتنا آپ اس کے اندر سیگمنٹڈ کرنا شروع کر دیں گے اتنا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا اس فریم ورک کو اسائن کرنے کے لیے. سو دس از اے ٹائپ آف اپروچ کہ آپ کی اپروچ کیا ہونی چاہیے.
اگر آپ ایک کسٹمر, اگر آپ ایک ڈسٹریبیوٹر کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس ڈسٹریبیوٹر کو جتنا زیادہ سیگمنٹ کر دیں, جتنی زیادہ لیئرز میں اس کے انٹر کر جائیں, اتنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اس اسٹیک ہولڈر کو مینیج کرنا. فار ایگزامپل اگر ہم کیا بات کرتے ہیں, ہم اینی ون آف یو اف دے آر ان لیٹس سے کنسلٹینسی کا بزنس فار دیٹ میٹر, تو ہم کہتے ہیں کہ یا ایڈوائزری یا کنسلٹینسی کا بزنس, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو اسٹیک ہولڈر کو مینیج کرنا ہے اس میں ملٹیپل ٹیئرز ہوتے ہیں. ہم نے کسٹمر کو مینیج کرنا ہے, لیکن کسٹمر کے اندر ملٹیپل ٹیئرز ہیں. ایک ورکنگ لیول پوزیشن ہوگی, ایک مینیجریل لیول ہوگا, ایک اس کا ایگزیکٹو لیول ہوگا, ایک اس کا بورڈ لیول ہوگا. اگر ہم بورڈ لیول کے ایگزیکٹوز کو اس طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح ہم نے آپریشنل لیول کے ایگزیکٹوز کو ٹریٹ کرنا ہے, یا دونوں کے اگینسٹ فریم ورک ہمارا کامن ہوگا, تو تھنگس ول ناٹ ورک, اٹ مائٹ بیک فائر. تو اس ٹرمز میں وہ کہتا ہے کہ گو انٹو میننگ فل کیٹیگریز جتنی بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے کہہ دیا کہ لیٹس سے میرا کسٹمر از یو فون از مائی کسٹمر فار آئی سپلائی لیٹس سے ٹاور کی میں انسٹالیشن کرتا ہوں. ٹاور کی انسٹالیشن میں کرتا ہوں, یو فون از مائی کسٹمر. اگر اس کسٹمر کی سیگمنٹیشن میں جانا شروع کروں تو یو فون میں ملٹیپل لیولز ہوں گے. اس ہر ملٹیپل لیول کا جو کسٹمر ہے اس کے اراؤنڈ جو میری اسٹریٹجی یا جو میرا فریم ورک کی اپلیکیشن ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں ایک لیول از CXO, دا ادر لیول از مینٹیننس اسٹاف. ان سے جو میرا کمیونیکیشن کا لیول ہے, ہم نے کہا تھا ڈائلاگ اور کمیونیکیشن کو بڑھائیں, ان سے جو میرا کمیونیکیشن لیول ہے دیٹ کین بی 2 times per day, کہ جو میں نے ٹاور انسٹال کیے ہیں اس ٹاور کا فیڈ بیک میں 2 دفعہ دن میں لیتا ہوں. اگر میں یہ فریم ورک ڈیولپ کر لوں کہ مجھے فریم ورک میں کہا تھا کمیونیکیشن انکریز کی جائے, اور میں یو فون سے 2 دفعہ دن میں کمیونیکیٹ کیا کروں گا, یہی چیز میں اٹھا کے اگر ایگزیکٹو لیول پہ اپلائی کر دوں تو دس مائٹ بیک فائر. ہو سکتا ہے یہاں پہ جو میری کمیونیکیشن کی فریکوینسی ہے دیٹ وڈ بی منتھلی, ہو سکتا ہے کوارٹرلی. ٹھیک ہے, تو اٹس آل ڈیپینڈز آن کہ اس سیگمنٹ کے اندر سیگمنٹ کر کے اور پھر ہم اس کے اندر دیکھ رہے ہوں کہ ہم نے اس میں اپنا فریم ورک کی ایپلیکیشن کیسے کرنی ہے. Okay, so it says similarly communities may be segmented into different ways. Communities where we have plants, communities where we have where our employees live, countries and communities where our products are sold. تو اسی طرح جو ہم نے اسٹیک ہولڈر میپ کو اسٹڈی کیا تھا, اس اسٹیک ہولڈر میپ میں ایک جو ہم نے ایلیمنٹ انر سرکل میں بات کی تھی, اس کی ہم نے بات کی تھی کمیونٹی از ون آف دا انر سرکل کا پرائمری اسٹیک ہولڈر کا ایلیمنٹ. لیکن وہ کمیونٹی کو بھی ہم فردر بائفرکیٹ کر سکتے ہیں اور اسٹیک ہولڈر میپ میں اسے اکارڈنگلی اس کو میپ اراؤنڈ کریں. اوکے, سو ہم نے بیسک فریم ورک کا پروسیس تو سمجھ لیا, لیکن کیا یہ پروسیس از کیپیبل انف ٹو بی اپلائڈ ٹو ایچ لیول آف اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ؟ ناؤ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس بیس پہ کہ آپ کس قسم کی چیز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اور اس میں سے آپ کیا انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کس لیول کی اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے بات کی تھی CXO لیول کی اور ہم نے بات کی تھی مینٹیننس اسٹاف لیول کی. ہو سکتا ہے وہ 10 کے 10 پروسیس کے جو پرنسپلز تھے وہ مینٹیننس اسٹاف پہ اپلائی ہو رہے ہوں, لیکن وہ CXO لیول پہ اپلائی نہیں ہو رہے ہوں گے. So it says کہ you need to see کہ what is your relevance level to the framework, اور اس relevance level کے حساب سے آپ ہر چیز کو اپنی ٹریگر کر رہے ہوں گے, ٹویکن کر رہے ہوں گے. So this was all for last lecture. آج کا لیکچر is around
हमने ये 10 बेसिक फ्रेमवर्क के गाइडिंग प्रिंसिपल्स देखे कि ये दीज गाइडिंग प्रिंसिपल्स कैन हेल्प अस डेवलप अ फ्रेमवर्क कि हम किस लेवल को किस तरह से कर रहे होंगे, और फिर एंड हमने कहा कि इनको हमने मैप करना है स्टेक होल्डर को मैप करने के बाद उनको एक कॉमन कैटेगरी में असाइन करने के बाद देन वी विल बी लुकिंग इनटू कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा स्टेक होल्डर इज रेलिवेंट, कौन स्टेक होल्डर इज नॉट रेलिवेंट, और जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर है उसके अंदर भी हमने सब कैटेगराइजेशन करके उसको ज़्यादा डीप डेवलपमेंट करके हमने कहा कि उसके अराउंड हम फ्रेमवर्क कैसे डेवलप कर रहे होंगे। सही है, इसके अराउंड लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। पंद्रह मिनट की ले लें, 1:30 पे रिज्यूम करते हैं। सही है, 1:30 पे रिज्यूम करते हैं। विल डू केस स्टडी, मोस्ट प्रॉब्ली 45 मिनट्स की केस स्टडी है। वो केस स्टडी करने के बाद वी आर गुड फॉर द डे।